الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم وهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے غور سے کام نہ لیا ہمارے قول میں؟ کیا ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہ آئی ہو؟ کیا یہ لوگ اپنے رسول ہی کو انہوں نے نہ پہچانا کہ جس کی بنا پر یہ اس کے منکر ہو گئے تھے؟ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں حضرت میں اس رسول میں معاذ اللہ جنون ہے؟ خدا رد فرماتا ہے کہ بل جاءہم بالحق، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ نبی تو لوگوں کے پاس ان کے پاس محض حق لایا ہے، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن اکثر لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو حق ہی سے نفرت رکھتے ہیں۔ اس آیت میں خلاق عالم نے متوجہ کیا ہے ان لوگوں کو کہ جو انکار کرتے ہیں نبوت کا جناب محمد اور آپ کو نبی صادق نہیں مانتے، تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو ان کے متعلق اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کو پہچانا ہی نہیں، معرفت ہی نہیں ہے رسول کی، ورنہ اگر رسول کو پہچان لیتے تو پھر انکار کا کوئی موقع ان کے لیے باقی نہ تھا۔ اس لیے کہ رسول پہچان لینے کے بعد اب انکار کرنا عقل انسانی کا منشا تقاضا نہیں، حالانکہ یہ رسول وہ ہے کہ بس ان منکرین نے نہیں پہچانا، ورنہ عالم میں کون سی چیز ہے جو اس کو نہ پہچانتی ہو، بلکہ تمام چیزیں پہچانتی ہی نہیں ہیں بلکہ دوسروں کو پہچانواتی ہیں۔ صلوات زمین سے لے کر آسمان تک اور موجودات عالم سفلی سے لے کر عالم علوی تک بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کو خلاق عالم نے اپنے نبی کی معرفت کے لیے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ زمین کے سنگریزوں نے گواہی دی، زمین کے اخیار نے گواہی دی، زمین کے حیوانات نے گواہی دی، زمین کے طیور نے گواہی دی۔ غرض زمین پر جتنی چیزیں ہیں وہ سب آپ کو پہچانتی ہیں اور آپ کے شاہد ہیں
اس کے لیے دفتر چاہیے کہ ان چیزوں کو شمار کیا جائے. یہاں تک کہ معجزات میں ایسا بھی ملتا ہے کہ ہر حیوان قریب حضرت کے لیے گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، بلکہ دوسروں کو متوجہ کرتا ہے. چنانچہ 2 بھیڑیے ایک رائی سے چرواہے سے برابر کہتے رہے اور رغبت دلاتے رہے کہ ارے تو یہاں ہے، اور جا کر مکے میں اس نبی امی کی تصدیق نہیں کرتا اور اس پر ایمان نہیں لاتا. کیونکہ یہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ ایک حیوان کی آواز اور وہ بھی ایک خاص تبلیغ کی آواز، لہذا آخر کہاں تک سنتا، سنتے سنتے گھبرایا اور آخر آیا ہے خدمت میں جناب محمد اور آ کر عرض کرتا ہے کہ میں تو اپنے دوستن کرا رہا تھا، لیکن 2 بھیڑیے بار بار مجھ سے کہتی ہیں اور مجھ کو رغبت دلایا انہوں نے اور مجھے آمادہ کیا ہے اس بنا پر میں آئے ہوں، وہ مجھ سے کلام کرتے. حضرت نے جب سنا تو سن کے اس کے ساتھ فرمایا کہ چل میں بھی اس گلے میں چل کر دیکھوں. صلوات محمد کسی لاتے ہیں اس گلے میں اور آ کر وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو اس چرواہے سے، اس رائی سے کہ دیکھو تم لوگ مجھ کو چاروں طرف سے گھیر لو کہ میں چھپ جاؤں اور میں نظر نہ آؤں، اور اس کے بعد دیکھو یہ دونوں بھیڑیے مجھے پہچانتے ہیں یا نہیں. چنانچہ لوگوں نے چاروں طرف سے احاطہ کر لیا اور حضور ان کے مجمع میں چھپ گئے. جب حضور چھپ چکے تو کہا اب پوچھو ان دونوں سے کہ وہ پہچانتے ہیں مجھے اور پہچانتے ہیں تو ڈھونڈیں کہ میں کہاں ہوں. صلوات. چنانچہ وہ دونوں چلے اور تمام گلے کے اندر پھر کر ہر ایک چیز کو دیکھتے دیکھتے آخر اس حلقے میں آئے. اس حلقے میں اللہ کا حبیب موجود تھا اور بلا کسی کے بتائے ہوئے سامنے جب آئے چہرے پر نظر پڑی تو فوراً کہا یہ ہے اللہ کا رسول اور کہہ کر قدموں پر اپنا منہ ملنے لگے. صلوات. کسی نے بتایا نہیں، لیکن حقانیت کا چہرہ ہی اور ہوتا ہے. صداقت کا چہرہ اور حقانیت کا چہرہ کسی مجموعے میں چھپتا نہیں ہے. حیوان نے پہچان لیا بلا کسی کو بتائے ہوئے، بلا کسی کو سمجھائے ہوئے. لیکن روایت ختم نہیں ہوتی بلکہ روایت آگے بڑھتی ہے، اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کے ہمراہ حضرت علی ابن ابی طالب. آپ نے کہا کہ پوچھو ان سے کہ علی کو بھی پہچانتے ہیں، آپ بھی مقصود تھے اسی مجمع کے اندر. پھر وہ چاروں طرف ہر ایک کا چہرہ دیکھتے دیکھتے آخر آئے وجہ اللہ کے پاس اور آ کر اسی طرح انہوں نے ان کے قدموں کو چوما. اب آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ کسی نے بتایا نہیں، کسی نے تعلیم نہیں دی، لیکن ان کے خلاق عالم کی طرف سے حق کا پے کر بن کے لوگ آئے تھے. لہذا حیوان پہچانتے. انسان کو شرم کرنی چاہیے کہ حیوان کو پہچان لیں پیغمبر اسلام کو، لیکن مکے کے وہ انسان جو حیوان صفت تھے انہوں نے نہ پہچانا. اس لیے خلاق عالم کو شکایت کا موقع ہوا کہ ان لوگوں نے پہچانا ہی نہیں اپنے رسول کو، لہذا اس سے منکر ہو گئے تھے. تو اب ایک فہرست ہے، اگر آپ اس فہرست کو اپنے مقام پر تاریخوں میں دیکھیں، معجزات کی کتاب میں دیکھیں، تو آپ کو لے کر زمین سے لے کر آسمان تک سب چیزیں پیغمبر اسلام کی شہادت دے رہی ہیں. زمین کی چیزیں کہاں تک آپ کو سناؤں، دریاؤں کے حالات کہاں تک آپ کو بتاؤں، فضاؤں کی کیفیت کہاں سے آپ کے سامنے لاؤں. یہاں تک کہ آسمانوں پر بھی اگر آپ نظر ڈالیں گے تو کون سی چیز ہے سماوات میں کہ جو حضرت کو نہیں پہچانتی. اگر نہ پہچانتا ہوتا تو ستارہ اتر کے کیوں آتا، اگر نہ پہچانتا ہوتا
والے جانتے ہوتے تو حضرت کے سر پر ہر وقت ہاتھ کیوں رہتا؟ صلوات۔ جب آپ چلتے تھے راستے میں تو صحاب آپ کے سر پر رہتا تھا، سایہ کر لیتا تھا۔ چنانچہ اس موقع پر آپ نے سنا ہوگا کہ جناب خدیجہ نے جب تجارت کے لیے آپ کو اجیر بنایا اور آپ گئے ہیں سامنے، اور جناب خدیجہ کا غلام میسرہ وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھا کہ جو برابر جایا آیا کرتا تھا۔ اب یہ سفر وہ تھا کہ میسرہ کے ساتھ خدا کا حبیب اجیر بن کر جا رہا ہے، وہ جاتا ہے اور واپس آتا ہے اور راہ میں وہ معجزات دیکھتا ہے کہ جہاں یہ نبی اترتا ہے وہاں رحمت کی چھاونی ہو جاتی ہے، وہاں پروردگار عالم کی طرف سے انتظامات ہو جاتے ہیں۔ اگر سوکھا شجر ہے تو ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اگر چشمہ خشک ہے تو پانی نمودار ہو جاتا ہے، اور فضائیں مہک جاتی ہیں اور انواع و اقسام کے میوے اسی مقام پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ برابر دیکھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ شام جب قریب ہوتا ہے تو شام کے شہر کے در و دیوار آپ کے نور سے منور ہو جاتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ایک نئی روشنی پیدا ہوئی کہ جو نہ آفتاب میں ہے، نہ ماہتاب میں ہے، نہ ستاروں میں ہے، بلکہ یہ نور فقط چہرے میں جناب رسالت معاف تجارت میں اتنا بڑا نفع ہوتا ہے کہ اس سے قبل کبھی اتنا بڑا نفع نہیں ہوا تھا، اور اس نفع کو لے کر اب وہ واپس ہوتے ہیں پھر، اور جب مکے کا رخ کرتے ہیں تو مکے کے قریب پہنچنے سے پہلے میسرہ کرتا ہے کہ میں جا کر خبر کر دوں، وہ آگے بڑھ کے آتا ہے، پھر پلٹ کے جاتا ہے۔ جناب خدیجہ ایک بلند مکان پر اپنے تشریف فرما ہے کہ جہاں سے دور تک کی خدا نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھ رہی تھیں کہ سامنے سے آتا ہوا ایک ایسا منظر نظر آیا کہ جناب خدیجہ نے دیکھا کہ تاج سر کے اوپر ہے اور دو ملک ہیں کہ جو مرغ جنبانی کر رہے ہیں، یاقوت کے پنکھے دیے ہوئے ہیں اور ایک تاج سر پر ہے، اور یقیناً اس کے ساتھ ایک صحاب ہے کہ جو سر پر سایہ کیے ہوئے۔ جناب خدیجہ نے دیکھا کہ دیکھ کر یہ خیال دل میں آیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ ہے کہ جو میرے لیے تجویز کے لیے آ رہا ہے اور وہ خطبہ کرنے آ رہا ہے، اور بڑا کوئی عظیم الشان بادشاہ ہے۔ یہ تصور ہو رہا تھا، لیکن اسی کے ساتھ یہ تمنا بھی ہو رہی تھی کہ دور سے نظر آ رہا تھا تو فرمایا کہ خدایا یہ میرے ہی گھر آئے، صلوات اللہ مختصر ہونے لگی اور تمنائیں سمجھنے لگیں اور فضائیں پیغمبر کو آگے بڑھانے لگیں، اور خط بصر خدیجہ جمال محمد پر منطبق ہونے لگا۔ آخر وہ موقع آیا کہ جناب سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد ایک مرتبہ تشریف لائے اور آ گئے جناب خدیجہ کے سامنے۔ میسرہ غلام نے بخ کر عرض کی اور آپ نے بتایا کہ آپ ان کے جانے سے اتنے برکات ہمارے شامل حال ہوئے کہ ایسا نفع کبھی نہ ہوا تھا کہ جو نفع اب ہوا ہے۔ اور جناب خدیجہ نے دیکھا کہ آ گئے مگر صحاب ابھی سر پر سایہ سجن ہے، صحاب سر سے نہیں ہٹتا ہے۔ جناب خدیجہ نے چاہا کہ امتحان کریں کہ یہ اتفاقی بات ہے یا ضروری چیز ہے، لہذا اس لیے میسرہ کو تو 10,000 درہم دے کر آزاد کر دیا اور اس کے اولاد کو بھی آزاد کیا، اور حضرت سے کہا آپ جائیے یہاں سے اور پھر واپس آئیے۔ حضور وہاں سے چلے، جب چلے تو وہ صحاب جو وہاں تھا وہ حضور کے ساتھ ساتھ چلا، ساتھ چلا، پھر آئے تو وہ ساتھ ساتھ آیا۔ اب جناب خدیجہ کو یقین ہو گیا کہ بے شک یہ کوئی جلیل القدر شخصی ہے کہ جس کو خلاق عالم نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ یہ جہاں جہاں جاتا ہے صحاب اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، جب آتا ہے تو صحاب آتا ہے۔ بل یہ منظر دیکھ کر اب جناب خدیجہ نے یہ چاہا، اور اب اس کے بعد وہ موقع آیا کہ اپنے کنبے میں اپنے لوگوں سے ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد جو منظور الہی تھا اور جو مقدر تھا آخر وہ منزل آ گئی، اور اسی منزل کے بعد اب جناب خدیجہ
اور جناب سرور کائنات ان دونوں کے عقد کی بنا ہوئی، ادھر عقد کی بنا ہوئی، اور حضور عقد کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب نے پڑھا۔ حضرت ابو طالب نے عقد پڑھا اور آپ نے خطبہ پڑھا، اور آپ نے خطبے میں طول دیا، اور اس کے بعد عقد ہوا۔ یہ اسلام کے آغاز کا مرحلہ تھا۔ اب میں نہیں جانتا کہ سرور کائنات کا عقد پڑھنے کے لیے کون بلایا جائے گا۔ آج اگر ہمارے ہاں عقد ہوتا ہے تو کیا آپ کسی کو بلا لیتے ہیں کہ فلاں سنگھ نے آ کے پڑھ دیا اور فلاں لال نے آ کے پڑھ دیا اور فلاں نے آ کے کر دیا؟ ارے ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہمارا آپ کا عقد تو مسلمان ہی پڑھتا ہے۔ صلوات۔ اب میں کیسے سمجھوں کہ میرے پیغمبر کا عقد نکاح جناب ابو طالب پڑھ رہے ہیں؟ اب میں ابو طالب کے متعلق کیا رائے قائم کروں؟ کیا ابو طالب مومن تھے یا کافر تھے؟ اگر کافر تھے تو اسلام کے آغاز میں نبی کا نکاح کافر سے شروع ہوتا ہے۔ پھر بتائیں آپ کون سی مجبوری کی قدرت کو کہ پیغمبر اسلام کے عقد خانی کے لیے ایک کافر آئے اور وہ پڑھے؟ ماننا پڑے گا کہ حضرت کا جس نے نکاح پڑھا تھا یقیناً وہ مومن تھا۔ صلوات۔ مومن تھا، اور مومن ہی نہیں تھا بلکہ میں تو اگر لفظ میں تو کہہ سکتا ہوں کہ ارے مومن ہی نہیں تھا، ایمان کا باپ تھا۔ یہ وہ آغاز ہے کہ یہاں حضرت کے سرسر فضا میں صحاب رہا کرتا تھا۔ صحاب کے بعد اگر آگے بڑھیے تو عالم افلاق کے کائنات سب سرور کائنات کے اوپر شہادت دے کر پہچان رہی تھی، اور کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی کہ میں معجزات کے فہرست آپ کو سناؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنی معرفت ممکن تھی وہ تو عالم ایجاد میں حاصل تھی، لیکن انسان وہ نہیں پہچانتا، اسے معرفت نہیں ہوتی۔ تو مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی معرفت ہی کیا ہے۔ صلوات۔ انسان کی معرفت ہی کیا ہے؟ اس نے تو معمولی چیزوں کو نہ پہچانا، اس نے تو دنیا کے تمام بکھری ہوئی کائنات کی کسی چیز کو اچھی طرح پہچانا ہی نہیں۔ اسے تو معلوم ہی نہیں کہ درختوں کے اندر کیا کیا منافع ہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ پتیوں کے اندر کیا کیا خواص ہیں، اسے تو خبر ہی نہیں کہ خلاق عالم نے اس ترابی دامن میں کیا کیا خزانے ودیعت کیے۔ انسان کی معرفت کیا اور اس کا پہچاننا کیا؟ حد ہو گئی حضور والا، صرف انسان نے اپنے نفس ہی کو نہ پہچانا۔ صلوات۔ اب جو انسان اپنے کو نہ پہچانے، کیا اس کا شکوہ اور اس کی معرفت کا کیا مقدار اور کیا وقار ہے کہ اگر وہ پہچانے تو پہچانے اور نہ پہچانے تو کیا اس چیز کے لیے کوئی نقصان ہے جس کو نہ پہچانا؟ ہزاروں آدمی اگر ہیرا نہیں پہچانتے تو ہیرے کی قیمت تو نہیں گھٹ جاتی، لاکھوں اندھے اگر آفتاب نہیں جانتے تو اس کی ضیا تو رخصت نہیں ہو جاتی، بے شمار دماغ اگر پھول کی خوشبو نہیں جانتے تو اس کی نکھت زائل تو نہیں ہو جاتی۔ چیزیں تو اپنے مقام پر رہیں گی، پہچاننے والا پہچان کے اپنی داد دے گا، چیز کا مرتبہ نہیں بڑھائے گا بلکہ اپنے مرتبے میں اضافہ کرے گا۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اگر سرور کائنات کو نہ پہچانا تو یقیناً نہ پہچاننے سے کوئی نقصان اس نبی کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم ملکوت سب پہچانتا ہے اور عالم لاہوت سب جانتا ہے، اور عالم ناقوس کے اندر بھی جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اگر چند منکرین پیدا ہو گئے تو کیا دین محمدی یا حقانیت نبوت میں فرق پیدا ہوا؟ وہ انکار ہی کرتے رہے اور یہ تبلیغ ہی کرتے رہے، منکرین ختم ہو گئے، تبلیغ کرنے والا اب بھی موجود ہے اور اس کا گھرانہ قائم بھی ہے، اور اس کے یقیناً گھرانے سے آج بھی زمانے کو پیغام مل رہا ہے اور دنیا میں اسلام سایہ ہو رہا ہے۔ کیا انکار کرنے والے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے انکار سے اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، وہ ختم ہو گئے، اسلام نہیں ختم ہوا بلکہ اسلام قیامت تک چل رہا ہے۔ اور جہاں جہاں جاؤ آج زمین کے ہر ٹکڑے پر اگر جاؤ گے تو کہیں نہ کہیں جا کر سن لو گے کہ جہاں اللہ کی اذان ہو رہی ہے وہاں رسول اللہ کی شہادت دی جا رہی ہے۔ صلوات۔ ہاں،
مقام معرفت مشکل ضرور ہے، لیکن اتنا سمجھ لیں گے کہ مقام معرفت اور معرفت کے معنی یہ ہیں کہ جو چیز پہچانی جائے پھر وہ دوسرے سے مشتبہ نہ ہو، کیونکہ پہچاننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے ایک چیز پہچان لی، اب اگر دوسری چیز آئی تو آپ اس چیز کو امتیاز کر کے الگ کر لیں کہ یہ میں نے پہچانا یہ اور ہے۔ مثلا آپ نے پہچان لیا کہ ہیرا کیا ہے، بلور کیا ہے، تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ اگر پہچان ہے تو جب دونوں ملا کے رکھ دیے جائیں تو آپ پرکھ لیں کہ یہ ہیرا ہے اور یہ بلور ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہ پہچانا تو حقیقت میں پہچانا ہی نہیں۔ مثلا فرض کیجیے کہ آپ پانی کو پہچانیں، پانی کی معرفت ہو، کیا معرفت پانی کی ہوگی؟ کیا آپ پہچانیں گے؟ پانی کے خواص پہچان لیے، پانی کی خاصیت پہچان لیے۔ جب خاصیت معلوم ہو جائے تب وہ پانی وہ ہے کہ جس کو آپ نے پہچانا۔ سمجھ لیجئے کہ یہ ٹھنڈی چیز ہے، سیال چیز ہے، رما چیز ہے، اس کا مزاج ایسا ہے، تب تو آپ نے پانی کو پہچانا۔ آگ کو پہچانا کیا مانی؟ سمجھ لیجئے کہ یہ حرارت کی چیز ہے، اس میں گرمی موجود ہے، اس سے جو جسم متصل ہوتا ہے اس کو یہ جلا دیتی ہے۔ اگر یہ چیزیں معلوم ہوئیں تب آپ نے آگ کو پہچانا، ورنہ اگر نہیں ایسا ہے تو کیا دعویٰ ہے پہچاننے کا؟ تو اب معلوم ہوا کہ کسی کی معرفت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے وہ حالات، وہ خواص پہچان لیے جائیں کہ جس خواص کو اس کے سوا دوسرے میں نہ دیکھا جائے اور نہ وہ مشتبہ ہونے کے قابل ہو۔ جب ایسا ہے تو اب آپ فرمائیں کہ جو لوگ اللہ کے عالم کو پہچانتے ہیں یا جناب محمد مصطفیٰ کی معرفت، ان کا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ خدا کو نہیں پہچانے کہ غیر خدا خدا نہ بن جائے اور نہ خدا غیر خدا ہو جائے۔ کیا معنی؟ کہ واجب الوجود رہے، ایسا پہچانیے۔ ممکن الوجود نہ ہو جائے، ممکن الوجود رہے، ایسا نہ ہو کہ واجب الوجود بن جائے۔ یہ دونوں افراط و تفریط وہ ہے کہ پہچاننے والوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں۔ کبھی ممکن کو واجب سمجھ لیا، کبھی واجب کو ایسا بنا دیا کہ جو ممکن ہو گیا۔ یہ دونوں غلط معرفت تھی۔ نہ مخلوق کبھی خالق ہو سکتا ہے، نہ خالق کبھی مخلوق بن سکتا ہے۔ رب رہے گا، مرغوب رہے گا، پانی رہے گا، باقی رہے گا، محتاج رہے گا، غنی رہے گا۔ پیدا کرنے والا ہی رہے گا، آپ کے گھٹانے سے گھٹ نہیں سکتا، اور مخلوق ہی رہے گا، آپ کے بڑھانے سے بڑھ نہیں سکتا۔ دونوں اپنی حدوں میں ہوں گے، لہذا خالق کو پہچانو اس طرح کہ دوسرا شریک نہ ہو سکے، مخلوق کو پہچانو اس طرح کہ وہ معبود بن نہ سکے۔ صلوات محمد۔ جب یہ اتنا اہم موقع ہے تو اس موقع پر بڑے بڑے حکماء، فلاسفہ، اور میں نام بھی لوں افلاطون ایسا شخص، لیکن وہ بھی مقام معرفت میں آتے جب اپنی فلسفیت کو فرض کرتا ہے تو ایک مرتبہ ایک عبارت لکھتا ہے، اور وہ میں آپ کو سنا دوں ایک جملہ اس کا۔ عبارت لکھتا ہے اور اس میں کہتا ہے ان شاخص المعرفت اسمق من ان یطیر الیہ کل طائر۔ معرفت کا اونچا پہاڑ، اس کی چوٹی اتنی اونچی اور بلند ہے کہ ہر طائر پرواز کر کے وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ صلوات نشاہت المعرفت اسمخ من ان یطیر الیہ کل طائر۔ شاہت معرفت کا جبل، معرفت کا کوہ، معرفت کا پہاڑ اتنا اونچا ہے کہ اس کی بلند چوٹیوں کو کوئی طائر پرواز کر کے چھو نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں کیا افلاطون کو طائروں سے الفت تھی یا اپنی برادری کی بات کہنی؟ ان کو کیا مطلب، طائروں سے کیا مطلب؟ لیکن نہیں، مقام معرفت میں آ کر اپنے لوگوں کو، کیونکہ ذرا پرانی محبت ہو جاتی ہے نا، تو اب اپنے ہی ہاتھ سے پھر توڑنا، تو نبی نے کہا اچھا یہ تمہیں اختیار ہے، یہ تمہارے حوالے ہے، اگر جی چاہے دل گوارا کرے چھوڑ بھی دینا، اور اگر میں نہ ہو مدت کی عادت پڑی ہوئی
تو خیر اسے ہٹا دینا، کیونکہ توڑنے کا تو ہم نے سامان کر ہی لیا ہے۔ تو یہ پیغمبر کے سامنے پیش ہوتی تھی باتیں اور انکار نبوت ہو رہا تھا۔ مگر میں آپ سے عرض کروں گا، یقین کیجئے کہ مٹھی بھر انسان بس وہ تو انکار کر رہے، لیکن ان کے علاوہ کوئی ناصر اللہ ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار کر رہا تھا اور سب پہچان رہا تھا، بس وہی نہیں پہچانتے تھے کہ جو مکے کے اندر موجود تھے تھوڑے سے، بلکہ اس میں بھی شدید تر وہ تھے کہ جو قریش تھے۔ صلوات محمد۔ اب میں آپ کو فہرست سناؤں اگر دامن شب کو طا ہو جائے گا، بلکہ زمانے کا دامن تنگ ہو جائے گا کہ کتنی چیزوں نے پہچانا ہمارے نبی۔ شروع کیجیے زمین سے اور جہاں تک اس وقت جا سکیں چلیے اور ہر چیز کو لائیے نبی کے سامنے۔ کیا زمین نے نہیں پہچانا؟ کیا زمین نے نہیں پہچانا؟ کیا پتھروں نے نہیں پہچانا؟ پیغمبر بیٹھا ہوا ہے، آتے ہیں لوگ، کیا دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں؟ جھکتے ہیں زمین سے 7 یا 9 انگریزیں اٹھا لیتے ہیں پتھر کی کنکریاں ہاتھ میں لیتے ہی آواز تسبیح بلند تسبیح کی آواز بلند ہوتی ہے دست مبارک میں آنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ اسے پھر زمین پر رکھتے، پھر زمین پر رکھتے، چپ ہو جاتے ہیں وہ سب انگریز اور پھر اٹھا لیتے، پھر آواز بلند ہوتی۔ پہلے آواز بلند ہوئی، پھر رکھ بھی دیا، اب دوسروں نے آ کے دیکھا ہوگا کوئی آواز نہیں۔ اب دیکھو ان پتھروں نے پہچانا یا نہیں نبی کو؟ اگر نہ پہچانتے تو ذرا تم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ صلوات۔ انگریزی تو حضور زمین میں پڑے ہوئے تھے، نبی لیتا ہے تو آواز بلند ہوتی ہے اور نبی رکھ دیتا ہے تو جو ہے وہ اٹھا لے۔ میں جب جانوں کہ اس کے ہاتھ میں آ کے بھی آواز بلند ہو تو معلوم ہوا کہ پتھروں کو معرفت ہے نبی اممی کی، وہ جانتے ہیں کہ یہ ہاتھ کس کا ہے اور وہ پہچانتے ہیں کہ یہ دوسرا ہاتھ کس کا ہے۔ پتھر ہیں مگر عقل اتنی ان میں آ گئی کہ انہوں نے نبی کو پہچان لیا۔ یہ ہماری عقل پر پتھر پڑے ہیں، ہم نہیں پہچانتے، ہم انکار کر رہے ہیں اور خدا کہہ رہا ہے کہ ہم لم یعرفوا رسولہم، انہوں نے اپنے رسول ہی کو نہ پہچانا۔ پتھر پہچانے، احجار پہچانے، انگریزے پہچانے، بنانے کی طاقت محمد کے ہاتھ میں بخشی، ورنہ حقیقتاً تصویر تو ہر وقت وہ کرتا ہے۔ تو اب میں کہہ سکتا ہوں مگر اس لیے نہیں کہ میں اسی کو میں یار بنا رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ سمجھنے والے کے لیے آسان ہو گئی منزل کسی اور بات کے سمجھنے کہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ محمد کے ہاتھ پر اگر پتھر آتا ہے تو اس کی بھی آواز بلند ہوتی ہے۔ اب اگر محمد کے ہاتھ پر کوئی جوہر آ جائے اور اللہ کے گھر سے آ جائے، صلوات، تو تعجب نہیں ہے اگر کوئی آواز سنائی دے، تعجب نہیں ہے۔ اور اگر وہ پڑھ دے کوئی صحیفہ اور تلاوت کر دے یا سلام کر دے تو کوئی تعجب کا تو موقع نہیں۔ ہم پتھروں کو عبادت میں مانیں اور ہم یہ تسلیم کریں کہ دست مبارک پر پتھر آئے تو تسبیح سنی جائے، اور اگر دست پیغمبر پر بجائے پتھر کے ہائے در آئے تو کیا نہ سنا جائے؟ صلوات۔ معلوم ہوا کہ دست نبی پر آ کر تصویر بلند کرنا دلیل ہے کہ یہ نبی کو پہچانتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی دلیل ہے حضور والا کہ میں اس مقام پر دعوت دوں گا فکر و نظر کو کہ وہ آئے اور غور کرے۔ ایک حضرت موسیٰ کا بھی معجزہ ہے، اور وہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے عصا کو ثعبان اور اژدہا بنا دیا۔ وہی بڑی بات ہے، لکڑی کا اژدہا ہو جانا کوئی معمولی کام ہے سوائے معجزے کے، لیکن ہمارے نبی نے
انگریزوں کو مسبح بنا دیا، تصویر پڑھنے والا بنا دیا، ان دونوں میں کچھ فرق معلوم ہوتا ہے؟ صلوات کچھ فرق محسوس ہوتا ہے؟ جماد یعنی پتھر، اس کے اوپر نبات یعنی اشجار درخت وغیرہ یہ سب، اس کے اوپر حیوان، اس سے بلند انسان، یہ ترتیب ہے نا موجودات کی۔ سب سے پست جمادات یعنی پتھر، زمین، یہ وہ جن میں روح بظاہر نہیں، ان سے بلند درجہ نباتات جو بختے ہیں، پھل ہے، پھول ہے، درخت ہے، یہ ان سے بلند درجہ حیوان جو چلتے ہیں، بولتے ہیں، پھرتے ہیں، ان سے بلند درجہ انسان جو سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں اور معلوم حاصل سے مجہول کو حاصل کرتے ہیں، یہ درجہ ہے۔ اب اگر کوئی چیز ترقی دی جائے تو کیسے ہوگا؟ جماعت کو نبات بناؤ، نبات کو حیوان بناؤ، اب حیوان سے پھر ترقی دو تو انسان بناؤ، یہ چلے گا۔ آپ نے غور کیا کہ ہمارے نبی میں حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کیا فرق ہے؟ صلوات، انہوں نے نبات، عصا لکڑی ہے، لکڑی نباتات میں ہے، انہوں نے نبات کو ہاتھ لگایا، ایک درجہ بڑھ کے حیوان بن گیا، کیونکہ ثعبان سانپ حیوانوں میں داخل، لہذا محض ایک درجہ ترقی دے سکا دست کلیم۔ لیکن ہمارا نبی کیا کر رہا ہے؟ جماعت کو اٹھاتا ہے، جماعت کو اٹھاتا ہے، پتھر کو، لیکن ایک درجہ اگر ترقی کرتا تو درخت ہو کے رک جاتا اور رک جاتا، لیکن نہیں، نبی نے ہاتھ لگایا اور ترقی کا زینہ لگا، لہذا جماعت نبات بنا، نبات سے حیوان بنا، اب جب حیوان بن چکا تو تصویر کا لہجہ سنا گیا۔ ہمیں بڑی امید ہے کہ جس نبی کے ہاتھ لگنے سے پتھر 2 درجے طے کر جاتا ہے، اگر کہیں قیامت کے دن اس نبی کی توجہ ہماری طرف ہو گئی تو حضور اگر ہم پتھر بھی ہوں گے تو بڑھ جائیں گے، بشرطے کہ نبی موڑ کے دیکھ لے۔ صلوات۔ تو اب معلوم ہوا کہ جمادات پہچانتے تھے، اب آئیے دیکھیے نباتات پہچانتے ہیں یا نہیں؟ نباتات آتا ہے قریش کا گروہ اور آ کر کہتا ہے کہ اگر آپ نبی ہیں تو سامنے وہ جو شجر ہے حکم دیجیے کہ وہ چلا آئے۔ کہا ہاں وہ چلا آیا۔ ابھی مان لاؤ؟ ابھی نہیں، پھر ان کا حکم دیجیے کہ نصف چلا جا، تب وہ چلا گیا۔ اب ایمان لاؤ؟ جی ابھی نہیں، حکم دیجیے یہ بھی چلا جائے، یہ بھی چلا گیا۔ ایمان لاؤ؟ ابھی نہیں، لانا ہو تو کوئی وقت ہو، اور جب نہیں لانا ہے تو ابھی نہیں چلا ہی جائے گا۔ مگر اطاعت کر کے درخت نے بتایا کہ میں اس نبی کو پہچانتا ہوں، آپ اگر اس سے لاکھ کہیں تو کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن نبی نے کہا اور وہاں سے انسانوں کی طرح چلا ہے، پھر کہا اور پھر واپس گیا۔ تو یہ آنا جانا کیا نہیں بتاتا کہ ہمارے پیغمبر کو اشجار پہچانتے اور ان کو معرفت تھی؟ میں اسی مقام پر تو جل کے یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ درختوں نے پہچانا مگر کم بختوں نے نہ پہچانا۔ سلام دے دیا۔ کہاں تک آپ کے سامنے پیش کروں؟ ہزار اشجار ایک مرتبہ میں بھی گزر رہا ہے اور یوں نیند کا بظاہر غلبہ، سامنے ایک سدر کا درخت، بیر کا درخت راہ میں ہے، اور وہ حضرت اس کے قریب گئے اور وہاں پہنچے تو حضرت کی آنکھیں بظاہر بند کیے چلے جا رہے، قریب تھا کہ اس سے ٹکرا جائے۔ جب دیکھا کہ حبیب خدا آ رہا ہے، وہ درخت 2 ٹکڑے خود ہو گئے اور بیچ میں راستہ بنا دیا، راستہ بنا دیا، نبی اس کے درمیان سے گزر گیا، اور جب گزر گیا تو قدرت نے اسے اسی طرح باقی ہی رکھا، یعنی پھر وہ دونوں ملا نہیں،
بلکہ دونوں اس طرح سے راستہ بن گیا، اس کی جڑ بھی وہاں ہے، اس کی جڑ بھی وہی، بلکہ معلوم ہوتا ہے کسی نے سجاف کر کے راہ بنا دی۔ اس کو آج تک جا کر وہاں پوچھیے تو کتابوں میں ہے کہ اس کا نام سدرۃ النبی ہے، صلوات محمد، سدرۃ النبی ہے۔ اور وہ شجر اور وہ درخت تبرک ہو گئی، زیارت گاہ ہے، لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، سدرۃ النبی، نبی کا سدرہ۔ کوئی اور اتنے انبیاء گزرے کسی کے نام کا تو کوئی شجر آپ نے نہیں ایسا پایا ہوگا کہ شجر بلا کہے ہوئے خود اپنے اندر راستہ دے دے، اور ایسا راستہ بنا دیا اس نے، ہٹ جاتا نہیں، ہٹا نہیں بلکہ شک ہو گیا۔ اس کی بھی ہوشیاری دیکھیے کہ بس میں نہیں تھا کہ کیسے نبی کو لے لے، لہذا اگر الگ ہو جاتا تو نبی ادھر سے نکل جاتا، ادھر سے نکل جاتا، لیکن الگ نہیں ہوتا ہے، رہتا وہی ہے، راستہ بنا دیتا۔ معلوم ہوتا ہے اتنا پہچانتے تھے درخت نبی کو کہ ان کی راہ میں روڑے نہیں اٹکاتے تھے، بلکہ راستہ پیدا کرتے تھے، جدھر نبی جانا چاہے جائے۔ وہ انسان ہیں جو نبی کو چلنے نہیں دیتے تھے، صلوات۔ اور اشجار اگر پیش کروں تو بے شمار ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ جناب ابو طالب خود بیان فرماتے ہیں، اور آپ خود کہتے ہیں کہ جب آپ کا سن مبارک 8 سال کا تھا، ایک مرتبہ جب سفر کرتے تھے اہل عرب 2 مرتبہ سال میں، ایک مرتبہ یمن جاتے تھے تجارت کو اور ایک مرتبہ شام جاتے تھے، رحلت الشتاء والصیف، دونوں مرتبہ سفر ہوتا تھا۔ تو اب کی مرتبہ جو قافلہ شام کی طرف چلا تو جناب ابو طالب نے کہا کہ میں بھی اس قافلے میں جاؤں گا۔ آپ تیار ہوئے جانے کے لیے؟ ہمارے نبی کا سن 8 سال کا تھا، 8واں سال۔ جب دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں تو آپ بھی قریب آئے اور آ کر کہا آپ مجھ کو کس پر چھوڑے جا، کیونکہ تربیت میں تو جناب ابو طالب کے تھے، جناب عبد المطلب نے ان کے حوالے کیا تھا اور وہی پرورش کر رہے تھے۔ کہا آپ مجھ کو کس پر چھوڑے جاتے، کون ہے یہاں میرا؟ دیکھیے نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، میں اکیلا ہوں، آپ ہی کی تربیت میں ہوں اور آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کچھ اس انداز سے کہا کہ جناب ابو طالب نے کہا کہ نہیں، ہرگز میں جاؤں گا، اور جاؤں گا تو تمہیں لے کے جاؤں گا۔ چنانچہ ساتھ لے لیا اور لے کر چلے، اور ایک اونٹ پر سوار تھے، اور وہ اونٹ بظاہر نہایت لاغر تھا، لیکن جب قافلہ چلا ہے تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پورے قافلے سے ان کا اونٹ آگے ہی جاتا تھا، سب پیچھے قافلہ ہوتا تھا، اور یہ سب سے آگے رہتے تھے، اور جب یہ آگے چلتے تھے تو ایک صحاب تھا کہ یہ ان کے سر پر سایہ کیے ہوئے، صلوات صحاب تھا کہ جو ان کے سر پر سایہ کیے رہتا تھا، اور برابر میں دیکھتا تھا کہ قسم قسم کے پھل اور میوے برستے رہتے تھے، اور یہ چلے جا رہے تھے۔ جاتے جاتے ایک مقام پر میں پہنچا، اور وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا عجب منظر، ایک منظر دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک راہب اور ایک سومیا کہ جو گرجا گھر ان کا عیسائیوں کا، دور سے دیکھا کہ وہ سومیا چلا آ رہا ہے، جس طرح کوئی حیوان چلتا اس طرح پورا مکان چلا آ رہا، اور آتے آتے ہمارے قریب آیا، اور جب قریب آیا تو اس میں سے ایک راہب آیا، اور راہب نے آ کر پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں؟ ہم مکے سے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ قریب حضرت سے آیا اور پوچھا، دیکھا غور سے اور دیکھ کے کہا ہوا انتا انتا، ہاں یہی ہے یہ وہی ہے، تمام علامتیں مطابق کر کے ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یہ وہی ہے۔ اور کیا اس کا باپ زندہ ہے؟ تو جناب ابو طالب سے پوچھا تھا اس کا بیٹا ہے؟ کہا میرا۔ کہا نہیں اس کا باپ تو ہو نہیں سکتا، بتاؤ۔ کہا وہ میرا بھائی تھا حقیقی، اس کا یہ فرزند ہے۔ کہا بے شک یہی ہے۔ اس میں آپ بیٹھ گئے اس درخت کے نیچے، اور شجر کے سائے میں سارا قافلہ اترا، اور وہ راہب بھی ہے اور آ کر آپ کے گرد پھر رہا ہے،
اور بار بار مہر نبوت کو دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے یہی صفتیں میں نے پڑھی ہیں کتاب میں، بے شک یہ آخری نبی ہے کہ جس کو بشارت دی ہے جناب عیسیٰ نے کہ میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ برابر اس کے بعد وہ تھوڑا سا کھانا لایا اور کھانا لا کر حضرت کے سامنے پیش کرتا ہے، مگر اتنا مختصر تھا جو صرف حضرت کے کھا لینے کا پیش کر دیا۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ لو کھاؤ، حکمت کو پوچھا یہ فرمائیے یہ صرف میرے لیے ہے؟ کہا ہاں بس تمہارے لیے۔ تو کہا کہ میں پھر تنہا تو نہیں کھا سکتا، آخر میرے ساتھی نہ کھائیں اور میں کھا لوں، کیونکہ یہ خلق عظیم ہے اس پیغمبر کا، لہذا میں تو جب کھاؤں گا جب سب کھائیں۔ اس نے کہا آپ کو اختیار ہے۔ بس یہ سنتے ہی حضور والا آپ نے کہا آؤ بھائیو، سب کو بلایا، اپنا دست مبارک رکھ دیا، پورا مجمع 150 انسانوں کا اتنے سے کھانے سے سیراب ہو کر سیر ہو کر اٹھا اور چلا گیا۔ راہب نے کہا دیکھو ارے اس کی بڑی حفاظت کرنا، سامنے بڑے دشمن ہیں اس کے، اور میں جو جانتا ہوں اگر لوگ یہاں پہچان لیں، کسی کو کیا خبر ہے کہ یہ کیا ہے؟ تم لوگوں نے تو دیکھا بھی نہیں، میں نے اپنے سومے سے دیکھا کہ جب یہ آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 2 سوار اس کی طرف تھے اور وہ یاقوت کے مروحہ پنکھے لیے ہوئے جھلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ لٹا رہے ہیں تمام ہر قسم کے میوے، جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ تمہاری آنکھوں نے نہ دیکھا۔ اگر تم دیکھ لیتے تو سمجھتے کہ یہ بچہ کون سا ہے، اس کی بڑی شان ہوگی کہ شرق و غرب عالم پر یہ حکمرانی کرے گا، اور یہ وہی نبی ہے کہ جس کی خبر انبیاء نے دی ہے۔ صلوات۔ اب آپ نے دیکھا کہ سومیا یعنی مکان کی جو پوجا جس میں گرجا گھر ہوتا ہے وہ تو گھر ہے، پورا مکان متحرک ہو کر چلا پر آیا، گویا قدرت کا اشارہ تھا کہ ارے میرا حبیب آ رہا ہے، ایسا میں اب گر جا۔ اب معلوم ہوا کہ ہمارے پیغمبر کو جمادات بھی پہچانتے ہیں، نباتات بھی پہچانتے ہیں، اشجار بھی پہچانتے ہیں۔ اب کیا آپ کے سامنے عرض کروں، ایک واقعہ ہے تو ہزاروں، مگر اتنا ملاحظہ کر لیجئے، خندق کی جنگ میں جب خندق کھود رہے تھے صحابہ اور ایک ایک صحابی کام کر رہا تھا تو پیغمبر اسلام پر بھی بھوک کی شدت ہوئی، تو آپ نے ایک مرتبہ شدت کے عالم میں ادھر دیکھا تو جابر ابن عبداللہ نے آپ کو مدعو کر لیا کہ حضور آپ ہمارے یہاں نوش کریں۔ گھر میں آ کے کہہ دیا، تھوڑا سا کھانا پکا دیا گیا کہ رسول کھائیں گے۔ جابر نے جو کہا کہ حضور مجھے عزت بخشیں، کہا بہت اچھا، اور پورے سب سے کہا چلو۔ اب وہ 800 آدمی، اب جابر تو سکتے میں یا اللہ یہ ہوگا کیا؟ ہم نے تو نبی سے کہا یہ سبھی کو لے کے فوج ہی چلے، سینا سے چلے آئے۔ نبی سمجھ رہے ہیں، جابر خاموش، گھر میں آئے، اتنی جگہ نہیں کہ بٹھائیں سب کو، لوگ آتے آتے ہیں بیٹھتے آتے ہیں، وہ مکان تنگ ہو گیا تو کیا معجزہ رسالت ہے۔ تو آپ نے اشارہ کیا دیوار ہٹتی جاتی ہے اور جگہ بڑھتی جاتی ہے۔ صلوات۔ مکان کی دیوار ہٹتی جاتی ہے، جس کا مجمع آتا جاتا ہے وہ دیوار جگہ دیتی جاتی ہے۔ نبی اشارہ کرتا رہتا ہے، دیوار ہٹ جاتی ہے، جگہ ہو جاتی ہے، لوگ بھر جاتے ہیں۔ حضور 800 آدمی بیٹھ گئے۔ نبی نے کہہ دیا کہ دیکھو اس ظرف کو اتارنا نہیں جو پک رہا، اور اس تنور کو بجھانا نہیں جس میں روٹیاں پک رہی ہیں۔ چنانچہ وہ اسی طرح تھا، آپ نے اپنا دست مبارک رکھ دیا، بس ہاتھ کا رکھ دینا تھا کہ حضور اسی میں سے خود نبی کھلانے لگا۔ نبی لوگوں کو دیتا جاتا ہے، لوگ کھاتے جاتے ہیں۔ 800 آدمیوں نے کھایا، نبی نے بھی نوش کیا اور وہاں سے اٹھ کے چلے آئے۔ جابر بن عبداللہ کی زوجہ کہتی ہیں کہ جب نبی جا چکے تو میں دوڑ کے گئی کہ دیکھوں اس ظرف کو کہ جس میں نے پکایا تھا کہ خالی ہی ہوگا، اب ہوئے گا کیا؟ کہتے ہیں جا کر جو دیکھا تو وہ پورا مملے اسی طرح رکھا ہوا،
اور تنور میں جو روٹیاں تھیں وہ اسی طرح لگی ہوئی. کیا برکت ہے پیغمبر اسلام کے دست مبارک میں کہ جس سے حضور قلیل کثیر کے لیے کافی ہو جائے. یہ معجزات نہیں تو کیا ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ دیوار کہنے سے ہٹ جاتی اور جگہ دے دیتی ہے. اگر جماعت نہیں پہچانتا تھا تو میں اگر دیوار کے سر بھی پھوڑ ڈالوں تو یقین سے نہ ہٹے, اور اگر کہیں ہٹ جائے تو مکان ہی گر جائے. معلوم ہوا کہ یہ دیواریں پہچانتی ہیں اور خوب پہچانتی ہیں. اور بلکہ میں کہوں کہ نبی کو نہیں پہچانتی تنہا بلکہ گھر والوں کو بھی پہچانتی. اگر کوئی موقع آ جائے اور نبی کا قوت بازو کہہ دے کسی یہودی سے کہ کیا کہانی دیتا ہے تو, اگر میں کہہ دوں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو کہتے ہی پوری دیوار سونے کی ہو جاتی. اور جب پوری دیوار ہو جاتی ہے تو اگر وہ نہیں سمجھتی ہے, اگر نہیں پہچانتی ہے, تو آئیے ہم آپ مل کے صبح سے سب مل کے دیوار سے کہیں شہید اللہ ایک تھوڑے دیر کے لیے سونے کی ہو جا, ہماری تمام غربت ہی ختم ہو جائے. ہم اسے چھپا لیں گے اگرچہ حکومت سے چھپانا ممکن نہیں ہے. صلوات مگر خیر ہو تو جائے, مگر نہیں ہوگا نہیں ہوگا. لیکن وہ کون لوگ تھے جو اشارہ کرتے تھے اور ہو جاتا تھا, اور اشارے سے دیوار سونے کی بن جاتی تھی, اور پلٹ کے پھر کہتے تھے ارے میں نے ارادہ نہیں کیا ہے ویسی ہی ہو جا, پھر وہ ویسی ہی ہو جاتی تھی. اب معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام وہ ہے کہ جسے جماعت بھی پہچانے, نبات بھی پہچانے, حیوان پہچانے. صلوات دیجیے. حیوان پہچانے کیوں کر پہچانے؟ ایک وہ کہ جو صحرا میں اپنے گوسفند کے گلوں میں موجود اور گوسفند چرا رہا اور وہیں موجود ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ہے. ایک مرتبہ بھیڑیے نے حملہ کیا, راہ حضر اور آ کر ایک بچے کو اٹھا لے گیا, لے کر چلا. یہ چیخے اور چیخ کے جس طرح چھینتے ہیں دوڑنے والے رائی, دوڑ کے گئے اور جا کے چھین کے لائے اور لا کے گلے میں رکھ دیا. وہ بھیڑیا بھی عجیب و غریب تھا, وہ بھی پلٹ کے آیا اور آ کے وہ تھوڑی دور فاصلے پر بیٹھا اور بیٹھ کے اس نے کہا کہ اے شخص ہمارا رزق تھا, تو درمیان میں حائل ہوا کہ ہمارے رزق کو چھین لیا اور ہمیں بھوکا رہنا پڑا. اب جو یہ سنا تو تعجب ہوا, ہاں بھیڑیا اور بولتا ہے اور آدمی سے باتیں کرتا ہے, سب تعجب ہے. تو وہ بھیڑیا ایک مرتبہ جواب دیتا ہے یہ کیا تعجب ہے, اس سے زیادہ تعجب تو یہ ہے کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اللہ کا رسول مکے میں موجود ہے اور وہ لوگوں سے گزری باتیں بتاتا ہے, آئندہ کی خبر دیتا ہے, تعلیم دیتا ہے, اور تم اپنے گلے گوسفند میں پڑے ہوئے ہو, جا کے اس کے پاس تصدیق بھی نہیں کرتے. یہ جو سنا اور بھی گھبرا گئے کہ دیدی یہ تو اور بھی ایک عجیب غریب بات ہے. پلٹ کے کہا ہائے کیسے جاؤں, کوئی اور ہوتا تو یہ گلہ اس کے حوالے کر دیتا اور میں چلا جاتا. بھیڑیا کہتا ہے تم جاؤ میں نگہبان ہوں. تم جاؤ میں نگہبان. ذرا غور تو کیجیے جو حیوان, جاؤ میں نگہبان ہوں. ان کو دیکھیے کہ اتنا اطمینان ہو گیا تو اس کھڑے ہوئے چلے گئے. میں چاہتا ہوں ذرا یہ توفیق باری کی باتیں ہیں. یہی بھیڑیا تو ابھی لے گیا اور وہی مشورہ دے رہا کہ آپ جائیے میں نگہبانی کروں گا. تو ان کو تو شک ہونا چاہیے تھا نا کہ واہ میرے ہوتے ہوئے تو آپ لے گئے تھے, اب میں بالکل چلا گیا تو جب آؤں گا تو یہ سب صاف ہوگا, کہیں ایک بھی گلہ نہیں ملے. مگر جیسے ہی اس نے کہا ہے کہ تم جاؤ میں تمہاری طرف سے حفاظت کرنے والا, فوراً اٹھ کھڑے ہوئے, مکے کا راہ لی, مکے کے اندر وارد ہوئے. اب ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے کہ جس کو اللہ نے مبعوث کیا ہے نبوت کے ساتھ. ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں, آئے خانہ کعبہ کے قریب اور آ کر دیکھا ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے اور لوگ مجمع میں موجود ہیں اور آپس انہوں نے آ کر کھڑے ہو کے اجنبی مسافر سننا شروع کیا کہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو دیکھا کہ یہ سب اس نبی کی مذمت اور اس کی برائی کر رہے ہیں. اس میں پان اور کدھا, کوئی طاہر کہہ رہا ہے, کوئی مجنون کہہ رہا ہے, اس کی برائیاں کر رہے ہیں. بس فوراً ہی دل نے کہا ارے اس میں وہ نبی نہیں ہوگا اس گروہ میں, کیونکہ یہ تو نبی کے دشمن معلوم ہوتے ہیں. اور یہ سمجھ کے پھر وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور ہٹ کے وہ پھر ڈھونڈتا ہے کہ نبی وہ کون ہے کہ جو مکے میں مبعوث ہوا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے
ایک مرتبہ دیکھا کہ سامنے سے ایک بزرگ آ رہے ہیں، اور وہ بزرگ وہ ہیں کہ جب وہ گزرے ہیں اس مجمع کے سامنے سے تو ان کو دیکھ کے مجمع چپ ہو گیا، اب نہ محمد کی برائی کرو، یہ آ رہے ہیں۔ یہ کون بزرگ ہیں؟ یہ حضرت ابو طالب ہیں صلوات آپ جو سامنے سے نظر آئے تو وہ مجمع کی جو حضرت کی مذمت کر رہا تھا خاموش ہو گیا، کہ ان کے سامنے اب مذمت نہ کرو۔ کچھ تو تھا حضرت ابو طالب کا اثر، ورنہ کیوں لوگ اس طرح خاموش ہو جاتے؟ لہذا یہ کہنے لگے کہ انہی کے آنے سے یہ سکون ہے، لہذا انہی کو وسیلہ بناؤ نبی سے پہچاننے۔ قریب ان کے آئے اور آ کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مکے میں ایک نبی کوئی مبعوث ہوا ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں۔ پوچھتے ہیں کہ کیا تم شہادتین ادا کرتے ہو؟ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہو؟ کہاں میں اس پر ایمان لایا ہوں، میں شہادتین ادا کرتا ہوں، آیا اس لیے ہوں کہ اس کو دیکھوں جو کہے اس پر عمل کر۔ پھر اس سے اطمینان کر کے کہا اچھا پھر آؤ میرے ساتھ، چلے لے کر ان کو، اور جب آئے تو لا کے جناب جعفر کے حوالے کی کہ جعفر ان کو پہنچاؤ نبی تک۔ جناب جعفر نے بھی پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ شہادتین کے قائل ہیں، آپ نبی کی تصدیق کرتے ہیں؟ کہا میں ایمان لے کر آیا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جو وہ امر کریں اس کی اطاعت کروں۔ اطمینان جب ہوا تو جناب جعفر لے کر چلے۔ اب جناب جعفر لے کر چلے اور کہاں لائے؟ جناب حمزہ کے حوالے کیا۔ جناب حمزہ نے بھی پوچھا اور تمام اطمینان کر لیا کہ ہاں واقعی یہ مومن ہے، اور جناب حمزہ نے کہا اچھا آؤ میرے ساتھ۔ وہ لے کر اب اس کو آتے ہیں علی ابن ابی طالب، اب لاتے ہیں ان کے پاس اور ان کے حوالے کرتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا تم کلمہ شہادتین جاری کرتے ہو، قائل ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ؟ کہا بے شک میں قائل ہوں اور ایمان لایا ہوں اس نبی پر، آیا اس لیے ہوں کہ دیکھ لوں اس نبی کو اور پوچھ لوں کہ وہ کیا کہتا ہے، اور یقین کرو جو کہے گا میں وہی عمل کروں گا اور پوری اطاعت کروں گا۔ پورا اطمینان کر کے آپ حجرے کے اندر جاتے ہیں۔ حجرے میں جا کر حضرت سرور کائنات جناب محمد آپ سے بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہاں یا علی بلاؤ ان کو۔ آتے ہیں اور جاتے ہیں نبی کے سامنے، سامنا ہوتا ہے پیغمبر کا، سلام کرتے ہیں، ابھی پتہ نہیں ان کو کہ یہ پیغمبر ہے، سامنا ہوتا ہے۔ پوچھا کہاں کیوں آئے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے کہ مکے میں ایک نبی مبعوث ہوئے اور وہ نبی ایسے ہیں اور ایسے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس نبی کو دیکھوں اور اس پر ایمان لاؤں۔ جب یہ سن چکے تو فرماتے ہیں ارے آنے والے میں ہی وہ نبی ہوں، صلوات۔ بس سننا تھا کہ قدموں کو دے گئے، قدموں کو چوما اور چوم کر کہا میں تو ایمان لایا ہوں اور میں نے تصدیق کی ہے۔ فرماتے ہیں نبی ہمارے جہاں ایمان تو لائے ہو، تصدیق ہے، لیکن ابھی تم اپنے وطن جاؤ، وطن جاؤ، تمہارے بھائی کا انتقال ہوگا، اس کی میراث تمہیں ملے گی، وہ میراث لے کر آؤ، اور آنا نہیں جب میری نبوت کا چرچا بڑھ جائے اور دین اسلام پھیل جائے اس وقت آنا، اور ابھی تم پلٹ جاؤ۔ چنانچہ حضور یہ گئے اور جا کر وہاں پہ اپنے بھائی کی میراث پائی۔ نبی نے جس دن مرنے کی خبر دی تھی اسی دن وہ مرا ہے، اور جس میراث کی خبر دی تھی وہی سب میراث ان کو ملی، اور لے کر پلٹ کر آئے۔ اور مکے کے اندر ارباب مقاتل تاریخ لکھتے ہیں کہ 40 دن گزارے انہوں اور کہیں کھانا نہیں کھایا، بلکہ جب بھوکے ہوتے تھے چاہ زمزم پر آتے تھے اور اس سے پانی نکالتے تھے، پانی شہد بن گیا تھا ان کے لیے، بس اسی کو پی کر کھانا پانی سب ختم ہو جاتا تھا، نہ بھوک تھی نہ پیاس تھی۔ وہ زمزم کی جس کا پانی شور ہے اور تلخ ہے وہ ان کے لیے شیریں ہے، اور مثال دی گئی ہے کہ اصل بن جاتا تھا، یعنی شہد بن جاتا تھا۔ اللہ کے مہمان رہے 40 دن تک، اس کے بعد گئے، اور جب گئے تو پھر اپنے گلے میں جا کر کھڑے ہوئے، اور وہاں کھڑے ہو کر اب انہوں نے نماز شروع کی۔ نماز پڑھ رہے تھے کہ بھیڑیا آیا